السلام علیکم جی، میرا نام ہے اسامہ عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحیم یار خان فینسی پولٹری اینڈ پیجنس۔ تو جناب آج کا ٹاپک ہمارا جون سا ہے وہ کبوتروں کی فیڈ کے اوپر ہے کہ آپ نے کبوتروں کو کس طریقے کی فیڈ دینی ہے کہ وہ بہت اچھی بریڈنگ کریں۔ تو جو فیڈنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کبوتروں کی بریڈنگ کے اندر، کیونکہ دیکھیں کبوتروں کو جب تک ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوں گی نا باڈی کی تو وہ بریڈ نہیں کریں گے صحیح طریقے سے۔ تو یہ جو بندے یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے کبوتر بریڈ نہیں کرتے اور ہمارے کبوتر انڈے نہیں دیتے یا جو بھی وٹس ایور، تو اگر وہ فیڈنگ اچھی کریں اور کبوتروں کو انوائرمنٹ اچھا دیں، انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کیج سائز ان کو نارمل دیا ہو، اور کیج سائز کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور کیج بائی کیج اگر رکھا ہے تو بہت بیسٹ ہے، اور اگر انہوں نے کالونی میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کی جو فیڈنگ ہے وہ پراپر ہو رہی ہو۔ اکثر لوگوں نے کبوتر زیادہ رکھے ہوتے ہیں، دانہ کم ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بریڈ نہیں کریں گے اس طریقے سے۔ تو دانہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پلے کرتا ہے رول۔ تو اب آج کا ہم دیکھیں اگر کہ ہمارا جو ہے اپنا پروگرس جو ہے بریڈنگ کی وہ دانے کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا دانے کے اوپر ہی ہے۔ اب دانہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے۔ کاپی پینسل لے لیں، اس پہ آپ نے دانہ لکھ لینا ہے، یہ بنا کے ڈالیں، انشاءاللہ بریڈ اس طریقے کی آئے گی، آپ دعائیں دیں گے۔ اور آگے ویسے بھی بریڈنگ سیزن آ رہا ہے سردیوں کا، ویسے ہی بہت زبردست بریڈ ہوتی ہے کبوتروں کی، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہم جون سا ہے نا چلتے ہیں اس کی طرف، دانے کی طرف۔ تو یہ دانہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو دانے میں یہ ہے کہ بھئی اب آپ کاپی پینسل لے لیں اور لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اس میں جناب 10 کلو ڈالنا ہے باجرہ، پلانٹ والا صاف باجرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے 2 کلو کالے چنے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کالے چنے میں آپ کو دکھا دوں اس طریقے کے، یہ سائز جو کبوتر ایزیلی کھا سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ سائز ہونا چاہیے۔ کالا چنا بہت طاقت والا ہے، بچوں کو جب فیڈ یہ کرواتے ہیں تو بچوں کے پوٹے بھرے رہتے ہیں اور بچوں کی پھر گروتھ بہت زبردست ہوتی ہے، لاجواب گروتھ ہوتی ہے، آپ دیکھ کے حیران رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ 2 کلو یہ ڈال دیں گے 12 کلو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے آ رہی سردیاں، تو سردیوں میں جون سا ہے کالے بیج جون سے ہوتے ہیں یہ سورج مکھی کے، یہ ہوتے ہیں گرم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم 1 کلو بیچ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ڈالیں گے 1 کلو، 13 کلو دانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کھڑتم جون سی ہے جناب، یہ ایک نیچرل اینٹی بائیوٹک کے طور پہ کام کرتی ہے، اور بریڈنگ فارمولہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کبوتر بریڈ نہ بھی کر رہے ہوں نا، آپ ان کو جب کھڑتم کھلانی شروع کرتے ہیں تو وہ بریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا یہ بہت زبردست چیز ہے، امیون سسٹم کو یہ جون سا ہے پاورفل بناتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کا جو کبوتر ہے اس میں کوئی بیماری نہیں آتی کیونکہ اس کا امیون سسٹم اچھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک اینٹی بائیوٹک کے طور پہ یہ کام کرتی ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ یہ آپ نے 1 کلو ڈالنی ہے، 14 کلو آپ کا دانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے بیچ میں ڈال دینا ہے سرسوں، ٹھیک ہے۔ سرسوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیچ میں، یہ کالے کالے چھوٹے چھوٹے دانے سرسوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 1 کلو ڈالنے ہیں 20 کلو میں، ٹھیک ہے۔ مطلب 20 کلو ٹوٹل دانہ ہوگا تو اس میں 1 کلو یہ ڈالیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو کبوتروں میں شائننگ بہت آتی ہے، اگر آپ شرازی آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کے کبوتروں میں شائننگ بہت زبردست آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کبوتروں بچوں کی پلائی میں بہت مدد کرتی ہے، بچے اس سے بہت اچھے پلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا 15 کلو ٹوٹل دانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں 1 کلو جون سا نا آپ نے ڈالنا ہے لال چاول۔ لال چاول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو چھوٹے چھوٹے ہیں، میں یہ چلیں یہ اتنے کافی ہیں۔ یہ ہے جی لال چاول آپ کا، یہ آپ نے 1 کلو بیچ میں ڈالنا ہے۔ یہ جو دوسرا ٹوٹا ہم ڈالتے ہیں ٹوٹا چاول، اس سے یہ بہت زیادہ بہتر رہتا ہے کبوتروں کے لیے، ٹھیک ہے، اور بہت زبردست چیز ہے یہ۔ تو یہ آپ جب ڈالیں گے نا تو آپ کا جو سا کبوتر ہے وہ بریڈنگ بہت اچھی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں جناب، یہ لال چاول ہوتا ہے، یہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ کا اب دانہ ہو گیا 16 کلو۔ اس کے بعد آپ نے بیچ میں نا جوار، سفید جوار، اگر آپ کے کبوتر سفید جوار کھاتے ہیں تو آپ 1 کلو ڈال سکتے ہیں بیچ میں، اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ 17 کلو آپ کا دانہ یہ ہے، باقی آپ اس میں 3 کلو ڈالیں مکئی۔ مکئی جون سی ہے یہ پروٹین وغیرہ اس میں اچھی ہوتی ہے، تو آپ کے کبوتروں کے جو سے بچے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی جو مسلنگ ہونی ہوتی ہے، مسلز بننے ہوتے ہیں یا گوشت جو بننا ہوتا ہے وہ پروٹین کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ڈالی ہوئی کٹر مکئی، ٹھیک ہے۔
تو آپ کٹر مکئی بھی ڈال سکتے ہیں، اور آپ دوسری جو سی دیسی پاپ کارن والی مکئی ہوتی ہے وہ ڈالیں تو سب سے اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب مہنگی بہت ہو گئی ہے، تو ہم نے اپنے بجٹ کو بھی خیال میں رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم پھر جو سا کٹر مکئی ڈالتے ہیں. لیکن آپ نے کٹر مکئی لینی ہے چھنی ہوئی، تاکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کے دانے میں جو سا مٹی نہ ہو، ورنہ کٹر مکئی میں مٹی بہت ہوتی ہے. دیکھیں جی میرے ہاتھ بالکل صاف ہے، مطلب کہ دانے میں مٹی نہیں ہے. اگر آپ کے دانے میں مٹی ہوگی تو آپ یقین کریں آپ کے کبوتر بہت بیمار ہوں گے. تو آپ کا دانہ صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک دانے کا نسخہ ہے جو میں یوز کرتا ہوں اپنے کبوتروں کو، اور میرے پاس بہت زبردست آؤٹ کلاس قسم کا رزلٹ ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا دوں، یہ میرے کچھ کبوتر ہیں، یہ سب کا میل پھر رہا ہے سلور. دیکھیں ماشاءاللہ سے کوالٹی چیک کریں آپ بس. ٹھیک ہے جی، یہ اور یہ اس کی فیمیل ہے، انہوں نے بچے نکالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. اور اس کے علاوہ یہ میرے ریڈ ٹیل کا پیئر ہے، اس نے بھی 2 بچے نکالے ہوئے ہیں، بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ میرا ڈینش کا پیئر ہے، یلو ڈینش، اس نے ماشاءاللہ سے بچہ نکالا ہوا ہے. یہ ساروں کو میں یہی فیڈ، دیکھیں انہیں موٹا موٹا دانہ کھا لیا، پیچھے باہر آ گیا، باہرہ بھی کھا لیں گے. آپ نے دانہ ضائع نہیں کرنا، جب تک یہ باہرہ کھائیں گے نہیں، یہ شام تک باہرہ کھا لیں گے. آپ نے اور موٹا دانہ نہیں ڈالنا بیچ میں. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے آپ کا دانہ بہت ضائع ہوگا. تو اس کے بعد یہ ہمارے مکھی ہیں جناب، بلیک مکھی، انہوں نے بچہ ایک نکالا ہوا ہے، اور اب مادی دوبارہ کراس ہو رہی ہے انڈے دینے کے لیے. تو انشاءاللہ جیسے ہی انڈے دے گی تو وہ بھی آپ کو پھر شو کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا بلیک ٹیل کا پیئر ہے، ماشاءاللہ یہ بھی کراس ہو رہا ہے. انشاءاللہ جلد ہی انڈے دے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی پروگریس. یہ ہمارا جی بریڈنگ کیج ہے، وہ سامنے آپ کو سلور کے بچے نظر آ رہے ہوں گے. یہ جناب جو باہر آپ کو پیئر دکھایا ہے نا، یہ اس کے بچے ہیں. یہاں پہ یہ گلاب سیروں کا ایک پیئر تھا، اس کے نیچے میں پلوا رہا ہوں. تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست گروتھ اس کی چل رہی ہے. باقی یہ میرے پاس فینٹیلز ہیں بلیک سیڈل میں، انگلش ماڈرن میں، اور کوئی سلور کے 2 پیئر اندر بھی پھر رہے ہیں. باقی ٹیڈیوں کے پیئر ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹیڈیوں کے پٹی والوں کے پیئر ہیں. تو یہ سارے میں نے جون سے نا بیچ میں ادھر اپنا یہ بریڈنگ کیج بنایا ہوا جی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ادھر ہمارا یہ کام. تو یہ سارے اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ٹیڈیوں کا صرف ایک پیئر تھا. یہ جو میل ہے، یہ والا، یہ میل جون سا جا رہا ہے اینٹ کے اس سائڈ پہ، یہ میل مین بریڈر ہے میرا. اور اس کی فیمیل جون سی ہے اڑ گئی ہے. یہ جو مادی ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ جو مادی ہے، یہ والی اس کی ماں جون سی تھی وہ تھی ان کے ساتھ. اب یہ والی اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ سے باقی جتنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیڈی، دوسری سائڈ پہ بچے میں نے علیحدہ بھی کیے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو وہ ان کے. اب یہ جو مادی سامنے بیٹھی ہے کیج، یہ ٹیڈی کی، یہ چیک کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ مادی اور یہ والا نر، یہ نر پہلے لگا ہوا تھا. پھر اس کی جو بریڈنگ میں سے بچی نکلی یہ والی، تو یہ جون سی ہے پھر میں نے اس نر کے ساتھ لگائی، اور انہوں نے بچے نکالے بہت آؤٹ کلاس قسم کے دوبارہ. تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ. تھوڑا سا میں نے کہا چلیں آپ کو اپنا کبوتروں کا سیٹ اپ اور بچوں وغیرہ کا بھی سیٹ اپ وزٹ کروا دیں، تاکہ یہ دیکھیں جی یہ بچے آج نکلے ہیں باہر، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا کدھر کو جانا ہے، بیٹھے ہوئے اوپر جا کے. اچھا جی، یہ کہ سارا بچوں والا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا پیئر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے بڑی لا کے چھوڑی ہے. مکھی جو میرے آپ کو میں نے دکھائے ہیں، یہ سارے پٹھے انہی کے رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پیئر بن گیا دوبارہ مکھیوں کا. اور یہ سبز جون سے سلور جون سے ہیں، یہ بھی انہی کے ہیں جو بیر آپ کو دکھایا ہے. اور باقی یہ آسمانی پٹھے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تقریباً یہ 9 پٹھے ہیں، اور 9 کے 9 یہ جون سے میرے اسی پیئر کے آگے بریڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا. باقی یہ ریڈ ٹیل کے 2 پٹھے بیچ میں پھر رہے ہیں، یہ سیل ہو جائیں گے، سیل ہو گئے ہیں انشاءاللہ، یہ کل یا پرسوں نکل جائیں گے. تو یہ جناب میرا اوور آل سیٹ اپ ہے. تو یہ پموز آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے سلور کے. تو یہ پیئر بھی لگ گیا ہے، یہ اسی پیئر میں سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.